بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادر مومنین مومنات۔ میں علمدار حسین عاشق خانہ شہزادی علی اصغر کا متولی ہوں۔ کلام مجید جو میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کتاب کو اور محمد والے محمد کربلا کے 72 شہداء اور شہید اعظم شہزادی علی اصغر جو باب العواج ہے، میں سب کو گواہ رکھ کر سچ سچ کہتا ہوں۔ میں دہلی عابدی نوح خان انجمن کاروان اعضا آپ کو محمد والے محمد قرآن مجید 72 شہداء کربلا شہزادی علی اصغر شہزادی کونین کا واسطہ دیتا ہوں۔ آپ اپنے بیان پر قائم رہیے۔ جو آپ نے ویڈیو میں کہا ہے کہ سید حیدر رضا نقوی انجمن کاروان اعضا کا نہ صدر تھا نہ صدر ہے، ایک ماتمدار کی حیثیت سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی الدنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مومنین و مومنات کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ کل 9 فروری کے دن ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے۔ مرزا علمدار حسین صاحب عاشق خانہ شہزادے علی اصغر کے جو متولی ہے، یہ عاشق خانہ آتا ہے دیکھیے آپ مرغہ مزار عاشق خانہ حسنین کے متصل یہ عاشق خانہ آتا ہے۔ متولی صاحب علمدار حسین صاحب کل ایک ویڈیو شائع کرے ہیں، کیونکہ انجمن کاروان اعضا کے صدر جناب حیدر حسین نقوی صاحب ان سے 12 لاکھ روپے لیے بول کے ان کو فراڈ ٹھہرائے، 420 میں ٹھہرایا ان کو، اس کے اوپر یہ ویڈیو شائع کیے ہیں۔ ان کا الزام اور قرآن مجید کلام پاک اٹھا کے انہوں نے ائمہ معصومین کو گواہ رکھ کے یہ بات بولے ہیں۔ میں ناظرین کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں، مومنین مومنات کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ہماری انجمن 2006 میں ابتدا ہوئی تھی۔ ہماری انجمن کے 11 شرائط لیٹر پیڈ پہ ہماری انجمن کے لکھا گیا ہے، اور 11 شرائط میں ایک شرائط یہ بھی ہے، تمام مومنین کو یہ شرائط میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ذاتیات کسی انجمن، کسی کمیٹی، کسی بھی مرکز وغیرہ میں نہیں لے کے آتے۔ وہ شرائط میں یہ ہے، شہزادی زینب عالم غیر معلمہ کو گواہ بنا کر یہ قسم کھا رہے ہیں شرائط میں، جو بھی انجمن کے عہدیدار ہیں، ماتمدار ہیں، انہوں اپنی ذاتیت کو انجمن میں نہیں لائیں گے۔ حیدر بھائی ان کی ذاتیت کو انجمن میں نہیں لائے، حیدر بھائی ان کی ذاتیت کو انجمن میں نہیں لائے، حیدر بھائی ان کی ذاتیت کو انجمن میں نہیں لائے۔ وہ علمدار حسین صاحب سے کیا کر لیے، وہ ان کی ذاتیت ہے، علمدار حسین صاحب کی ذاتیت ہے۔ جب میں حیدر کے اوپر کیس بک کیا، پولیس اسٹیشن والے حیدر کو لائے، تب کاروان اعضا کے لوگ پولیس اسٹیشن آئے۔ یہ لوگ ماتم کروانے آئے یا مجلس برپا کروانے آئے یا حیدر کے ذاتیت کے اوپر آئے یا حیدر کو چھڑوانے کے لیے آئے، اور پھر حیدر کو ایک شریف ایماندار سچا صاحب بتاتے ہوئے حیدر کو چھوڑا کر لے کر گئے، اور پھر وعدہ کیا کہ 6 مہینے کے اندر آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے، لیکن 1 ماہ میں 1 لاکھ روپے دیے، باقی پیسے آج تک نہیں ملے۔ آپ کے 11 شرائط کو توڑ کر آپ حیدر کے ذاتی معاملے میں اور اس کی ذاتیت پر آئے اور اس کو ایک ایماندار ظاہر کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے لے گئے۔ عاشق خانے کے نام پہ پیسے لیے یا نہیں لیے، ہم اللہ بہتر جانتا ہوں، وہ بات سے ناآشنا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ویڈیو پہ، یہ حیدر حسین المعروف زلزلہ کہا، انہوں نے یہ بات کہہ کے یہ کہا، انہیں اپنے آپ کو انجمن کاروان اعضا کا صدر بولتا اور مولا کا چلہ یعقوب پورے میں رہتا بول کے، انہیں میرے 12 لاکھ روپے لے لیا بول کے۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہوں کتنے پیسے لیے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کو یہ اطلاع دینا چاہ رہا ہوں میں، جناب حیدر حسین نقوی صاحب انجمن کاروان اعضا کے صدر نہ تھے نہ ہے، کے صدر نہ تھے نہ ہے۔ سیدہ کی دعا نوحہ کی کتاب میں، یہ سیدہ کی دعا نوحہ کی کتاب، یہ آپ کے انجمن کی فوٹو، اور یہ آپ نوح خان کی فوٹو، یہ گواہ ہے۔ سیدہ کی دعا نوحہ کی کتاب گواہی دے رہی ہے، جو 2010 میں مولا علی پرنٹنگ ورکس حیدرآباد دکن میں چھاپی گئی ہے۔ اس کتاب میں کاروان اعضا کے
عہدیداروں کے نام فوٹو کے ساتھ اور ان کے عہدوں کے ساتھ موجود ہے۔ مہدی علی نوح خان سے کہتا ہوں، میں کسی ماتمدار یا انجمن کو بدنام نہیں کر رہا ہوں اور نہ کوئی ماتمدار یا ماتمی دستے پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں۔ میں کسی ماتمی یا انجمن پر انگلی اٹھا کر میں کیوں آخرت خراب کروں؟ اب آپ مہدی علی نوح خان بتائیے، آپ نوح سیدہ کی دعا کے لیے پڑھتے ہو یا سیدہ کی بددعا کے لیے پڑھتے ہو؟ آپ کاروان ازا کے نوحوں کی کتاب سیدہ کی دعا، ثبوت ہے کہ حیدر رضا نقوی کاروان ازا کا جنرل سیکرٹری ہے۔ حیدر کی فوٹو اس کے نام کے ساتھ اور اس کے عہدے کے ساتھ موجود ہے۔ آپ اس سیدہ کی دعا نوحوں کی کتاب کو جھٹلا کر حیدر رضا عرف حیدر زلزلہ 420 دھوکے باز، فریبی، مکار، چالباز، جھوٹا اور معصومین کی جھوٹے قسمیں کھانے والا، عاشقانوں کو لوٹنے والا، بی بی سیدہ کے دل کو دکانے والا حیدر زلزلے کو آپ شریف، ایماندار اور مشیت اللہ کا ماتمی بتا رہے ہیں۔ عاشقانوں کو لوٹ کر، مومنین کو اذیت دے کر، مومنین کی بددعا لے کر مشیت اللہ کا ماتمی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو منافق ہو سکتا ہے۔ ہماری انجمن 2006 میں بنی، سب سے پہلے صدر بنے سید شبیر حسین رضوی المعروف محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب 9 سال صدارت کرے الحمدللہ۔ اس کے بعد شاہد آغا کربلائی صاحب 2 سال صدارت کرے۔ اس کے بعد ہمارے حسن علی صاحب 2017 سے صدارت کر رہے ہیں۔ اس کے گواہ ہمارے مظفر صاحب نائب صدر ہے، جوائنٹ سیکرٹری طالب حسین عابدی صاحب ہے۔ مگر یہ مومنین کو یہ اطلاع اس لیے دینا چاہ رہا ہوں میں، انہوں نے علمدار حسین صاحب نے بے بنیاد اور کلام مجید اٹھا کے غلط قسم کھا کے بولے، انہوں حیدر حسین نقوی انجمن کاروان ازا کے صدر ہے۔ حیدر حسین نقوی انجمن کاروان ازا کے صدر نہیں ہے، ایک ماتمدار کی حیثیت ہے ان کی۔ ہر انجمن میں کوئی نہ کوئی ماتمدار سے کچھ نہ کچھ ہوتا، وہ اس کی ذاتیت ہے۔ ہم نہ حیدر حسین صاحب کی ذاتیت کو بول رہے ہیں، نہ ہم نہ علمدار حسین صاحب کی ذاتیت کو بول رہے ہیں، مگر آپ لوگوں کو اطلاع دے رہا ہوں میں، ہمارے صدر صرف اور صرف انجمن کاروان ازا کے حسن علی صاحب ہے۔ کسی بھی مومنین کو کوئی چیز کی اطلاع ملی تو آپ فوری حسن علی صاحب، ہمارے مظفر علی صاحب نائب صدر، سید طالب حسین عابدی صاحب کو کال کر سکتے ہیں۔ ہم ان کا نمبر بھی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ڈالیں گے۔ حضرکم اللہ، حضرکم الحسین، تمام مومنین کو یہ اطلاع دی جاتی ہے، اور جو مومنین و مومنات ہے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک ماتمی دستہ جو حسین مظلوم کے نام سے ہے، ایک عزاداری دستہ جو مشیت اللہ کے نام سے ہے، اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا عہدیدار جو اس کا صدر رہتا بہت ہی انکساری کے ساتھ دنیا میں قدم آگے بڑھاتا ہو، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ کوئی حرف نہ لگنا بول کے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ علمدار صاحب نے کلام مجید اٹھا کے حیدر حسین صاحب کو انجمن کاروان ازا کا صدر بولے۔ شہزادی کونین کے سامنے روزے محشر جب جائیں گے تو شہزادی کو جواب دیں گے، اور وہ حیدر صاحب کی ذاتیت ہے، علمدار صاحب کی ذاتیت ہے، انہوں ان کے ساتھ کیا کرے، انہوں ان کے ساتھ کیا کرے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے کو کسی کی ذاتیت میں دخل اندازی کرنا نہیں ہے۔ یا علی مدد، مولا تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھے۔ اب آپ بتائیے، قرآن مجید لے کر علمدار حسین جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر آپ ایک عاشق خانے کے لٹیرے کو بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ اس اجرت میں لوہے پڑتے ہو کیا؟ آپ کے 11 شرائط میں سے جھوٹ بولنے کی بھی ایک شرط ہے کیا؟ پھر آپ یہ نہ کہنا کہ یہ کتاب چھپتے وقت میں نوح خان نہیں تھا۔ آپ کی فوٹو اور آپ کے عہدیدار کی فوٹو گواہ ہے۔ علمدار حسین جو عاشقانہ شہزادے علی اصغر اپنے دل و جان سے، اپنی محنت کی کمائی سے، جو 35 سال نوکری کرنے کے بعد جو وظیفے کے پیسے ملے تھے، ان پیسوں سے عاشقانہ شہزادے علی اصغر بنوانا چاہتا تھا۔ علمدار کو آپ جھوٹا قرار دیا۔
اور آنے مجید اٹھا کر کہتا ہے، اور نوحہ خان نے عاشق خانوں کا لٹیرا عاشق خانوں کو ویران کر کے 12 لاکھ روپے لے کر کھانے والا فریبی حیدر زلزلے کو ایماندار ماتمی مشیت اللہ کا ماتمی کہا۔ یہ تو منافق کے برابر ہے۔ نوحہ خان: میں نے کاروان ازا کا نام اس لیے لیا کہ جب میں پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تو پولیس نے حیدر زلزلے کو 420 کا کیس درج کیا۔ حیدر زلزلہ کو پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ اس وقت کاروان ازا کے عہدیدار، جن کی فوٹوز انجمن کے کتاب سیدہ کی دعا میں درج ہے، ان لوگوں نے حیدر زلزلے کو شرافت اور ایمانداری کی گواہی دیتے ہوئے لے گئے اور کہا کہ عاشق خانے کی تعمیر کے لیے ہم پیسے واپس کر دیں گے۔ 1 ماہ میں 1 لاکھ روپے دیے۔ اس کے بعد آج تک کوئی پیسہ نہیں دیا۔ عاشق خانہ ویران پڑا ہوا ہے۔ عاشق خان، آپ لوگوں کو عاشق خانے کی اہمیت کیا معلوم؟ آپ عہدیداروں کی نظر میں شہزادی زینب سلام اللہ کی گواہی اور ان کی قسم سے افضل آپ کی نظر میں حیدر زلزلہ ہے۔ شہزادی زینب کی قسم کھا کر، ان کو گواہ رکھ کر، مومنین کو لوٹنے والے، عاشق خانے کو لوٹنے والے، ماتم کے نام پر مومنین کے جذبات کو لوٹنے والے، مومنین کو دھوکے میں رکھنے والے، تمہارے میں اور باقی فتق لوٹنے والوں میں، اور سیدہ کے باغ کو لوٹنے والوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ جناب مہدی علی صاحب، نوحہ خان، آپ کا بہت بہت شکریہ، جو آپ نے بہت اچھا کیا، جو آپ خود اپنے دامن کے لٹیروں کو منظر عام کیا۔ یا پھر عاشق خانے شہزادے علی اصغر علیہ السلام کو لوٹنے کی سزا ملی۔ سید نور حسین، جو آپ کی انجمن کاروان ازا کا وائس ٹریجرر ہے، جس کی فوٹو اور اس کا عہدے کے ساتھ آپ کی نوحے کی کتاب سیدہ کی دعا میں موجود ہے، جو حیات نگر پولیس اسٹیشن کا روڈی شیٹر تھا، کیا آپ کی انجمن کو ایسے لٹیروں کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کو مولائے کائنات مولا علی کی ضرورت ہے، یا سیدہ کی دعا کی ضرورت ہے؟ مومنین سے گزارش ہے کہ ان دھوکے بازوں سے ہوشیار۔ کیا یہی انکساری کے ساتھ قدم اٹھاتے ہو؟ آپ لوگ محشر میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، جن کے ہاتھوں میں علی اصغر علیہ السلام کا زخمی لاشا ہوگا، ان کے سامنے لٹوروں کی طرح منہ دکھاؤ گے، یا مومن کی طرح منہ دکھاؤ گے، یا ظالموں کی طرح منہ دکھاؤ گے؟ آپ لوگ اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لو۔ سید حیدر رضا عرف حیدر زلزلے نے کہا ہے کہ میں ڈی سی پی کے سامنے ایک میت کو رکھ کر ایک فون پر 100 سے 200 آدمی کو بلا سکتا ہوں، تو علمدار تیری حیثیت کیا ہے اور تو کیا ہے اور تو کیا کر سکتا ہے؟ حیدر زلزلے نے کہا، میں ہیومن رائٹ کا ممبر ہوں۔ کیا ہیومن رائٹ آفس والے ایسے لٹیرے کو ممبرشپ دیتے ہو جو انسان کی مدد کرنے کے بدلے لوگوں کو لوٹتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے؟ ہیومن رائٹ ایسے لٹیرے ہوتے ہیں۔ ہیومن رائٹ کے نام پر لوگوں پر دہشت گردی کرتا ہے۔ ہیومن رائٹ کے نام پر یہ بہت بڑا دھبا ہے جن کی وجہ سے ہیومن رائٹ بدنام ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا بھروسہ ہیومن رائٹ سے اٹھ جائے گا۔ ہیومن رائٹ آفیسر سے گزارش ہے کہ سید حیدر رضا نقوی دھوکے باز کی انکوائری کر کے اس کو سزا دیں۔ حیدر رضا عرف حیدر زلزلہ
دھمکی دے رہا ہے، آگے کوئی کارروائی کیا تو تیرے اور تیرے بچوں کو مار ڈالوں گا۔ پولیس آفیسر سے مطالبہ کرتا ہوں، اس دھوکے باز حیدر رضا عرف حیدر زلزلہ یاقوت پورے مولا کا چھلے کے پاس رہتا ہے، جو مغل پورہ، رین بازار، دبیر پورہ، میر چوک ان سب پولیس اسٹیشنوں کا مجرم ہے، اور کہاں کہاں کا مجرم ہے نہیں معلوم۔ اس دھوکے باز مجرم کی کارروائی کرتے ہوئے ہماری مدد کیجیے، وہ ہم کو مار ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ مومنین سے گزارش ہے، عاشق خانوں کے لٹیرے کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ والسلام۔